بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا ایک قصہ حدیث پاک میں بیان فرمایا۔ ایک تھا ابرس جس کو برس کی بیماری، جسم اس کا سفید ہو، ایک تھا اقرع گنجا تھا، سر سے بال اس کے ختم تھے، وَأَعْمَى اور تیسرا نابینا تھا۔ اللہ پاک نے ارادہ کیا کہ ان کو آزمائیں اور آزما کر لوگوں کے سامنے ظاہر کریں، ورنہ اللہ کو تو سب معلوم۔ چنانچہ ایک فرشتہ بھیجا اللہ نے زمین پر، وہ سب سے پہلے ابرس کے پاس آیا، ابرس برس والے کے پاس، فقال أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ، سب سے اچھی چیز کون سی تجھے لگتی ہے؟ ظاہر ہے کہ جس آدمی کے پاس کسی چیز کی کمی ہو تو وہی مانگتا ہے کہ یہ کمی نہ رہے۔ اس نے کہا لون حسن و جلد حسن، رنگ اچھا چاہیے اور جلد جو ہے وہ خوبصورت مل جائے، کیونکہ میری اس جلد کو دیکھ کر لوگ ذرا دور دور رہتے اور اچھی نہیں لگتی۔ وَيَذْهَبَ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَدَرَنِي النَّاسِ، یہ سارا برس ختم ہو جائے۔ فرشتے نے اللہ کے حکم سے کیا کام کیا؟ فَمَسَحَهُ، ہاتھ پھیرا جہاں جہاں برس تھا، فَذَهَبَ اللَّهُ عَنْهُ قَدَرُ، جتنی وہ تکلیف تھی وہ ساری ختم ہو گئی۔ وَأُوتِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا، خوبصورت جسم بن گیا۔ اس کے بعد کہا کہ یہ بتا، یہ بیماری تو تیری ختم ہو گئی، اَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، کون سا مال تجھے پسند ہے؟ اس نے ذکر کیا گائے کا یا اونٹ کا، تو راوی کو اس میں شک ہے کہ 2 میں سے ایک کا کہا، تو کہا کہ یہ چیز مجھے پسند ہے، اگر مجھے گائے بہت ساری گائے مل جائیں میرا گزارا بہت اچھا ہو۔ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تجھے گائے مل جائیں گی۔ 10 گائے اس کو دے دی گئیں، اور اگر اونٹنیاں اس کو دی ہیں تو وہ بھی 10 ہیں، ان میں سے ایک چیز اس کو ملی، اور ساتھ ہی فرشتے نے دعا بھی کر دی، بارک اللہ لک فیہا، اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت دے۔ اس کے بعد دوسرا آدمی آیا ہے، کون سا؟ گنجا، وہ گنجے کے پاس بھی فرشتہ آیا، ایو شیء احب الیک، کون سی چیز محبوب ہے تجھے؟ اس نے کہا میرے پاس تو سر کے بال نہیں ہیں، سر کے بال مجھے ملنے چاہیے، شعر حسن ویذهب عنی ھذا الذی قد قذرنی الناس، یہ جو گنجا پن ہے ختم ہو جائے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہاتھ پیرا، سارا گنجا پن ختم اور بہترین بال اگائے۔ کہا کہ یہ بتا کہ کون سا مال تجھے چاہیے؟ اچھا مال چاہیے۔ اگر اس پہلے والے کو، برس والے کو اونٹنیاں ملی ہیں تو محدثین فرماتے کہ اس کو پھر گائے ملی ہیں، یعنی ان میں سے ایک کو 10 اونٹنیاں، یہ گائے جس کو ملی اس کو بقرۃ حاملہ، ایک حاملہ جو ہے وہ گائے ملی۔ تو ساتھ ہی اس نے دعا بھی دے دی، بارک اللہ لک فیہا، اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت دے۔ اب ترتیب قصہ یہ ہے کہ جو برس والا ہے اس کو اونٹنیاں آپ ذہن میں رکھ لیں، اس کو 10 اونٹنیاں ملی اور برکت کی دعا بھی فرشتے نے کر دی، برس کی بیماری بھی ختم ہو گئی۔ اور جو گنجا تھا، گنجا پن ختم ہو گیا اور اس کو گائے مل گئی، اور وہ گائے حاملہ تھی، آگے پھر اس سے بچے پیدا ہوئے۔ پھر آخر میں وہ آیا تیسرے کے پاس، وہ تیسرا کون سا تھا؟ نابینا۔ فَأَتَى الْأَعْمَى أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ، تجھے کون سی چیز دنیا میں زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا أَن يَرُدَّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصَرِي فَأَبْصُرُ بِهِ النَّاسَ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے نگاہ میری واپس کر دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھوں، جہان دیکھوں جس طرح لوگ دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا یہ بھی ہو جائے گا۔ فَمَسَحَهُ، اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرا، فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، اللہ پاک نے نگاہ واپس کر دی، کیونکہ سب کچھ ہو تو کس کے حکم سے رہا ہے؟ اللہ کے۔ اچھا یہ نہیں وہ اس نے کہا فرشتے نے کہ میں فرشتہ ہوں، آزمائش ہو رہی ہے تمہاری۔ اس سے پوچھا نابینے سے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا الغنم، مجھے مال چاہیے، بکریاں چاہیے۔ فَأُوتِيَ شَاةً وَالِدَةً، چنانچہ بچہ جننے والی بکری اس کو مل گئی۔ اب ہر ایک کے پاس مال ہے، اور مال بھی ایسا ہے، اونٹنیاں آگے بچے دے رہی ہیں اور گائے آگے بچے دے رہی ہے، اور جو بکری وہ آگے بچے دے رہی ہے، بہت سارا مال۔ وَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِّنَ الْإِبِلِ وَلِهَذَا وَادٍ مِّنَ الْبَقَرِ وَلِهَذَا وَادٍ مِّنَ الْغَنَمِ، پوری ایک وادی، ایک علاقہ، اس کے لیے اونٹنیوں کا، اس کے لیے گائے کا، اس کے لیے ایک ریوڑ بن گیا بکریوں کا۔ مزہ آ گیا بھائی۔ قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى أَبْرَصَ، پھر وہ
پہلے کے پاس وہ فرشتہ آیا کیونکہ کچھ وقت گزر چکا تھا. یہ فی صورتہ و حیاتہ اپنی اسی شکل اور صورت میں آیا. فقال رجل مسکین یہ میں ایک مسکین آدمی ہوں. قد انقطعت بی الحبال فی سفری مسافر آدمی ہوں اور مجھے ضرورت ہے کچھ اگر میری مدد کر دو. فلا بلاغ لی اليوم الا باللہ ثم بک یا تو آپ میری مدد کر سکتے ہیں اور یا پھر مدد میری کون کرے گا یہ اللہ کر سکتا ہے یا اسباب کے درجے میں آپ میری مدد کر سکتے ہیں. ثم بک اسألک بالذی اعطاک اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعیرا اتبلغ به فی سفری. سارا قصہ خلاصہ اس کا یہ ہوا. اس نے کہا میری کوئی مدد کرو. برس والے کو کہا اتنے سارے اونٹ ہیں تو یہ پوری وادی بھری ہوئی ہے ریوڑ ہے سارا یہ کتنا ہے تیرے پاس مال ایک اونٹ تو دے دو تاکہ میں اس پر بیٹھ کر اپنے گھر جا سکوں سفر کر سکوں. اب جواب سنیں آپ کس کا جواب دیا برس والے کا جس کے پاس کیا تھی اونٹنیاں تھی اور آگے کئی اونٹ پیدا ہو گئے. اس نے کہا الحقوق کثیرہ اخراجات بہت زیادہ ہیں اتنے اخراجات ہیں کہ آپ کو ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے. تو اخراجات کو دیکھو ایک اونٹ کی بھی گنجائش ہمارے پاس نہیں ہے. فقال انه کانی اعرفک. اب وہ فرشتہ بولا فرشتہ کہنے لگا مجھے تو لگتا ہے کہ جناب میں آپ کو پہچانتا ہوں. ٹھیک ہے میں نے اس وقت شکل بدلی ہوئی ہے کچھ. الم تکن ابرصا یغرک الناس فقیرا فآتاک اللہ مالا. کیا آپ برس والے نہیں تھے اللہ نے آپ کو صحت دی. کیا آپ فقیر نہیں تھے اللہ نے آپ کو مال دیا. فقال اب اس کا کام دیکھیں اس نے کیا جواب دیا. اس نے کہا یہ مال آپ کہتے ہیں کہ بیماری مال یہ کیا چیز ہوتا ہے. بیماری میری کب تھی میں کب بیمار تھا میں تو بیمار تھا ہی نہیں میں تو شروع سے کیا تھا صحت مند تھا. باقی رہا مال مجھے اللہ نے اب دیا ہے. نہیں ہم جدی کشتی مالدار لوگ. کہا ورثتو ھذا المال کابرا عن کابر. یہ تو ہمارے اوپر سے مال آ رہا ہے. یہ کیا ہے کہ میں فقیر تھا پھر مجھے مال ملا. نہیں میں تو خاندانی ایک مالدار آدمی ہوں. فقال ان كنت كاذبا. فرشتے نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے اسی بات پہ پھر پکے رہنا. اگر تم جھوٹے ہو تو پھر میں بد دعا کر رہا ہوں تمہارے لیے. کیا فصيرك الله الى ما كنت. اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تجھے ویسے بنا دے جیسے تو پہلے تھا. پہلے کیا تھا بیمار بھی تھا برس والا بھی تھا اور فقیر بھی تھا. اگر تو جھوٹا ہے تو. قال واتى الاقرع في صورته. اب اقرع کے پاس آیا گنجے کے پاس آیا. فقال له مثل ما قال. اس کو کہا کہ میاں میری کوئی مدد کرو. اس نے وہی جواب دیا. ورد علیہ مثل ما رد علی هذا. کہتے ہیں کہ اس نے بھی وہی جواب دیا جو اس پہلے نے دیا. گنجے نے بھی وہی دیا. اس نے اونٹ نہیں دیا اس نے کوئی گائے نہیں دی. فقال اس نے کہا میاں میں کب گنجا تھا میں کب فقیر تھا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا ہے. یہ تو ہم جدی پشتی ہم مالدار آ رہے ہیں. اس نے کہا ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت. پھر پکے رہنا اس بات پر. اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں دوبارہ ویسا کر دے یعنی گنجا کر دے اور فقیر کر دے. چنانچہ پھر وہی حالت ہو گئی ان کی. اب رہ گیا ایک کون سا نابینا. اس کے پاس آیا اور محدثین یہ فرماتے ہیں کہ یہ فرشتہ پہلے تو ایک انسان کی عام انسان کی شکل میں آیا پھر ہر ایک کے پاس اس شکل میں آیا جس شکل میں یہ پہلے تھے. یعنی گنجے کے پاس آیا گنجا بن کر. برس والے کے پاس آیا برس والا. اب نبینے کے پاس آیا نبینا بن کر. فقال رجل مسکین وابن سبیل. میں ایک فقیر آدمی ہوں اور ساتھ ہی مسافر ہوں. انقطعت بی الحبال سارے اسباب ختم ہو گئے فی سفری. فلا بلاغ لی اليوم الا باللہ ثم بک اسأل بالذی رد علیک بصرک شاطا اتبلغ بها فی سفری. اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے اتنا مال ہے ریوڑ بہت آپ کے پاس ہے. مہربانی کرو ایک بکری تو دے دو اس کو بیچ کے کچھ کر کے میں اپنے گھر تک پہنچ سکوں. ایک بکری دے دو مجھے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نگاہ بھی واپس کی اور سب کچھ کیا. فقال اس کا جواب بکریوں والے کا جواب بڑا بہترین تھا. اللہ اکبر. کیا کہا اس نے کہا قد کنت اعمی. واقعتاً میں نبینا تھا. میں اس حدیث سے ایک سبق سیکھا ہوں. کیا انسان کو اپنی اوقات کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے.
میں تو اس پوری حدیث سے یہ ایک سبق میں سیکھا، یعنی کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ انسان پتہ نہیں کیسے، یہ اصل میں دنیا ہے نا، تو یہ دنیا انسان کو نا نشے میں ڈال دیتی ہے۔ یہ ایک سکرہ ہے، یہ ایک نشہ ہے، وہ انسان اپنی ابتدائی بھول جاتا ہے۔ اور قرآن بھی ایک ابتدا یاد دلاتا ہے، کیا؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من تراب، اے انسانوں ہم نے تمہیں کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے۔ قرآن پاک بھی انسان کو اپنی اوقات یاد دلاتا ہے۔ نبینے نے کہا جی ہاں میں ایک نابینا تھا، فرد اللہ الی بصری، اللہ کا کرم ہوا اس نے مجھے نگاہ واپس کی اللہ پاک نے، فخذ ما شئت ودع ما شئت، ایک بکری کی بات نہ کرو مجھ سے، ریوڑ تمہارے حوالے ہے، اس میں سے جتنی چاہو لے جاؤ اور جتنی چاہو میرے لیے چھوڑ جاؤ۔ یہ کس نے کہا جی؟ بکریوں والے نے۔ اس نے کہا اللہ کا کرم ہے، اللہ نے دیا ہے۔ فواللہ لا اجحدک اليوم بشیء خذتہ للہ، اور میں تمہیں بالکل نہیں منع کروں گا کہ تم اتنی بکریاں کیوں لے کے جا رہے ہو، نہ جتنا لے کر جا سکتے ہو لے جاؤ۔ فقال امسک مالک، فرشتہ یہاں بول پڑا، کہتا ہے کہ اپنا مال اپنے پاس رکھ۔ تم 3 آدمی تھے، اور یہ 3 آدمی کس دور کے؟ بنی اسرائیل کے، جن کا قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنایا۔ اور حدیث کیسی ہے؟ میرا دل چاہتا ہے کہ ایسے قصے کہ جو صحیح حدیث میں آ چکے ہوں آخر میں میرے پاس آ کر آپ پڑھ لیں۔ لکھا ہوا ہے متفقن علیہ، متفقن علیہ، یعنی امام بخاری نے بھی اس کو ذکر کیا اور امام مسلم نے بھی اس کو۔ تو فرشتے نے کہا انما ابتلیتم، تم تینوں کی آزمائش ہوئی ہے۔ کس کی آزمائش ہوئی؟ برس والے کی، اور کس کی آزمائش ہوئی جی؟ گنجے کی، اور کس کی آزمائش ہوئی؟ نابینے کی۔ 2 فیل ہو گئے اور تم کامیاب ہو گئے، اللہ نے تمہارا امتحان لیا اور تم کامیاب ہو گئے۔ اپنا مال اپنے پاس رکھو، اور فقد رضی عنک وسخط علی صاحبک، یہ وہ نتیجہ ہے جو نکلتا ہے۔ کیا؟ میں تو ایک فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی ہے، اب سنو آخری بات اور پھر میں جا رہا ہوں۔ اللہ تجھ سے راضی ہوا اور تیرے دونوں ساتھیوں سے اللہ ناراض ہوا۔ یعنی کس سے راضی ہوا جی؟ جس نے یہ کہا کہ نہیں مال میرا ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کا دیا ہوا، اور واقعتاً میں نابینا تھا اور اللہ نے میرے اوپر کیا فرمایا؟ کرم، اور نگاہ میرے واپس کی مجھے اللہ تعالیٰ نے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جہان میں جو کچھ بھی ہے ان میں سے کوئی چیز بھی ہماری نہیں۔ اگر تو کہیں کہ ہم مالک ہیں، میں تو کہتا ہوں ہماری ملکیت برائے نام ہے، سب کچھ کس کا ہے جی؟